الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في مقام آخر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه الترمذي رحمه الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران گرامی، اس وقت جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دیگر خصوصیات میں سے اس آیت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا بھی ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر ہے۔ ما کان محمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر ہے، ولیکن رسول اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ذکر ہے، اور خاتم النبیین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ذکر ہے۔ تو آج کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، اور آپ کے ذاتی نام دو ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد ہے، اور دوسرا احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے سورہ فتح میں جو آیت مبارکہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی ذکر ہے، اور والذین معہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا بھی ذکر ہے۔ تو ان دونوں آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اسم گرامی لفظ محمد کا تذکرہ ہے، جبکہ سورۃ الصف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو اعلان ہوا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تو اس کو دیکھیں تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ذات اسم گرامی احمد کا ذکر ہے۔ تو زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کے تذکرے ہیں، تو آسمانوں پہ نام احمد کے تذکرے ہیں۔ حضرات مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے اس کی خوبصورت توجیہ یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جو رونق بخشی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد کے ساتھ، اور زمینوں کو جو رونق بخشی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ۔ اور تیسری جو آیت کریمہ ہے يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، کہ جو لوگ عیسائی اور یہودی ہیں وہ اپنی کتابوں کی بنیاد پر
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ 1 کروڑ کا اجتماع ہو، ایک عمر کے بچے ہوں، ان بچوں میں کسی کے بیٹے کو کھڑا کر دو، جو ہی باپ کی نظر اپنے بچے پر پڑے گی 1 سیکنڈ لگائے بغیر اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اپنی بات کو آگے چلانے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے ابواب مناقب میں جلد 2 پر ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوا جناب ابو طالب کے ساتھ، تو بحیرہ راہب نامی ایک یہود کا متبحر عالم تھا۔ اس بندہ خدا نے مکہ مکرمہ سے شام کو اور شام سے جو مکہ مکرمہ کا راستہ جاتا تھا اس پر ایک جھوپڑی بنا رکھی تھی۔ ادھر قافلہ پہنچا، ادھر وہ آیا، پورے قافلے میں اس نے نظر دوڑائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 عمری کا دور تھا، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، پھر پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک دیکھا، نظروں میں جانچا، تولا، پرکھا، اور پھر پوچھا کہ ان کے کفیل کون ہے؟ ابو طالب نے عرض کی کہ میں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتایا، قوم پوچھی، قوم بتائی، ساری تفصیلات سننے کے بعد فرمایا کہ آپ صحیح سی بتائیں، آپ ان کے والد نہیں ہیں۔ چچا باپ کے چونکہ مرتبے میں ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو طالب کی کفالت ہی میں تھے، تو انہوں نے اپنا بیٹا کہہ دیا کہ تو یہ کوئی خلاف واقع بات بھی نہیں تھی، جو عرف تھا انہوں نے عرف کی بات کہہ دی۔ اب وہ راہب اصرار کرتا کہ تم صحیح بتاؤ تم اس کے والد ہو یا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ان کا باپ ہوں، وہ کہتے ہیں آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آپ ان کے باپ نہیں۔ جب تکرار اور اصرار جانبین سے بڑھا تو سمجھوتا اس بات پر ہوا کہ ابو طالب بات صحیح بتا دیں، راز میں بتا دیتا ہوں کہ میں کیوں انکار کر رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ میرے برادر زادہ ہیں، میرے بھتیجا ہیں، ان کے والد گرامی کا ان کی پیدائش سے پہلے ہی وصال ہو گیا تھا، ان کا نام تھا عبداللہ۔ تو جب اس نے نام سنا برسات کی طرح اس راہب کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی، اور ابو طالب کو کہتا ہے کہ اب آپ نے ٹھیک بات کہی، اب پوچھو میں نے انکار کیوں کیا؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے، زمین و آسمانوں میں یہ تغیر آئیں گے، ماحول کے اندر یہ تغیر آئیں گے۔ میں اپنی کتابوں کو بھی پڑھتا تھا اور ماحول کو بھی دیکھتا تھا، آج سے سال پہلے مجھے یقین ہوا کہ نبی آخر الزمان اس علاقے میں پیدا ہوں گے۔ ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ 9 عمری میں اس راستے سے سفر کریں گے، میں تو ان کی زیارت کے لیے یہاں پہ ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا تھا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس وقت وہ پیدا ہوں گے یتیم ہوں گے۔ آپ نے کہا میں ان کا باپ ہوں، میں اپنی کتابوں کو بھی دیکھتا تھا اور آپ کی بات کو بھی دیکھتا تھا، بار بار مطالعے کے بعد میرے دل نے گواہی دی کہ ساری علامتیں پوری ہو گئیں، تو اس میں آپ صحیح نہیں کہہ رہے، ہماری کتابیں صحیح ہیں، تمہارا بیان صحیح نہیں ہے، اس لیے میں اصرار کر رہا تھا کہ صحیح بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ سب قافلے والوں کی دعوت ہے، مگر سامان کے پاس بھی تو کسی کو بٹھانا ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قافلے میں 9 عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے پاس بیٹھے ہیں، سامان کی نگرانی کریں، ہم جا رہے ہیں۔ دسترخوان لگا، تمام مہمان آئے، ادھر میزبان آیا، یوں نظر دوڑائی، پوچھا وہ جوان کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہیں تو سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ میزبان نے کہا کہ ہر سال تمہارا قافلہ ادھر سے جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے، میں نے تم سے کبھی پانی کا بھی نہیں پوچھا، یہ میں نے تمہاری وجہ سے دعوت نہیں کی بلکہ ان کے صدقے میں تمہاری دعوت کی ہے، جن کے صدقے میں تمہاری دعوت کی ان کو تو تم چھوڑ کے آ گئے، تو فعلی تو آ گئے، اصل نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی سامان کی نگرانی کرے اور انہیں بلا کے لے آؤ، لہذا کھانا تب ہی لگے گا جب چیف گیسٹ بیٹھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، تو اس موقع پر جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو مبارکباد دی کہ ان کا بھتیجا برکتوں والا ہے، آج ان کے صدقے میں ہمیں روٹی مل رہی ہے،
اس پر ابو طالب نے کہا آج تم بات کرتے ہو کہ ان کے صدقے میں روٹی ملی ہے، دیکھ لینا ایک وقت آئے گا خدا ان کے چہرے کے صدقے بارشیں دے گا، اس کو کہتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم بانی رہنما حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اجوبہ اربعین۔ اس کے صفحہ 68 پہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بالکل قریب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا، راستے میں خواب دیکھا، یہود کے ایک بڑے عالم دین کے پاس گئے، جا کر اسی شام کے سفر میں ان سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ خواب سننے کے بعد تعبیر بتانی چاہیے تھی، لیکن تعبیر بتانے کی بجائے وہ لگا پوچھنے صدیق اکبر سے کہ آپ کا نام، صدیق اکبر نے بتایا، پھر پوچھا آپ کے والد کا نام، صدیق اکبر نے بتایا، پھر پوچھا آپ کی قوم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر پوچھا کہاں سے آئے ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، پھر پوچھا کیوں آئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا۔ یہ سننے کے بعد راہب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کھڑے ہوئے، راہب سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک صدیق اکبر کے بھی مطالعہ کرتا ہے، اپنی کتاب کی بھی تلاوت کرتا ہے۔ دیکھنے کے بعد کہا بیٹھ جائیں، پھر مسلسل زاروں قطار رویا، رونے کا حق ادا کیا کہ اتنا رویا کہ چیخیں نکل گئیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابوبکر تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان اب اعلان نبوت کرنے والے ہیں، جب وہ اعلان نبوت کریں گے آپ سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے، جب تک وہ زندہ رہیں گے آپ ان کے وزیر ہوں گے، جب ان کا انتقال ہوگا تو آپ ان کے خلیفہ بنائے جائیں گے۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ اور اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسند خلافت سنبھالی، 4 دن ہی نہیں گزرے کہ ایک آدمی آیا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، رکا نکالا، سیدنا فاروق اعظم کو پکڑایا، اس رکے پہ نظر پڑی تو فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی رونا شروع کیا۔ جتنے موجود حاضرین تھے سارے پریشان تھے کہ ہوا کیا۔ اب اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں، اسے جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، وہ اجنبی باہر کا آدمی، مسافر، رکے میں کیا لکھا تھا؟ فاروق اعظم کیوں رو رہے ہیں؟ سب ہی کے لیے ایک مہمہ تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ طبیعت سنبھلی تو فرمایا میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے میں ایک دفعہ ان کے علاقے میں سفر کے لیے گیا تھا، اس وقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، نہ میں نے صحابیت کا شرف پایا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ میری جوانی کا دور تھا، میں ایک کلیسا کے اندر گیا، اس زمانے میں جتنی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھیں مسافروں کے وہاں رہنے کے لیے علیحدہ کمرے بنا دیے جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوا کرتی تھیں، لمبا سفر ہوا کرتا تھا، درمیان میں کوئی شہر نہیں، چلو یہاں رات گزاریں گے، وہ میزبانی بھی کرتے تھے، رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیتے تھے، سواری کو دانہ پانی بھی ڈالتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دوپہر کے وقت پہنچا، میں نے ایک عبادت گاہ کے متولی سے کہا کہ میں نے یہاں پر رہنا ہے، اس نے میری طرف دیکھا، ایک کدال پڑی تھی وہ اٹھائی میرے سامنے رکھے اور کہنے لگا کہ زمین کی کھدائی کرو، میں واپس آتا ہوں، میرے پاس آنے تک جتنا ایریا کھودنے کا میں نے کہا ہے اگر اتنا ایریا آپ نے کھود کے تیار نہ کیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تالا لگا کے چلا گیا، اب میں کرتا تو کیا کرتا، جانا چاہوں راستہ کوئی نہیں، اس ظالم کے پاس میں آیا تھا کہ آرام کے لیے جگہ ملے گی، کھانے پینے کو سامان ملے گا، لیکن یہ تو مجھے قتل کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سوچ لیا کہ اچھا اگر اس سے اپنے یہاں کا رہائشی ہونے پر ناز آئے تو میں بھی طاقت میں اس سے کم نہیں، میں بڑے اطمینان کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا، خوب سستایا۔ اب وقت گزرنے پر وہ آیا، بڑے غصے سے دیکھا کہ اس بندہ خدا نے تو کدال کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، جگہ کھودنے کا سوال ہی نہیں، اس نے تلوار نکالی، فرماتے ہیں اس کے وار کرنے سے پہلے میں نے ماری تلوار اس کا سر اتار دیا اور اپنی سوالی لی، یہ جا وہ جا۔ اب میں کافی سفر کر کے دور گیا، وہاں ایک اور عبادت گاہ تھی، وہاں پر میں اس کے متولی کو ملا،
اس آدمی نے مجھے دیکھا کہ سب سے پہلے مہمان خانہ کھولا، میرے لیے بستر بچھائی، میری سواری کو باندھا، اسے پانی پلایا، اسے دانہ ڈالا، واپس آ کر مجھے کھانا کھلایا۔ میں لیٹا تو وہ ساری رات میرے اوپر پنکھا کرتا رہا۔ صبح ہوئی، میں نے سفر کا ارادہ کیا تو اس نے مجھ سے درخواست کی کہ حضرت آپ مجھے لکھ کر دے دیں گے کہ یہ جو اس عبادت کی قرب و جوار کی زمینیں ہیں، میری اور میرے خاندان کی، ان سب کا ٹیکس معاف ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سمجھا کہ یہ بیچارہ بھلا آدمی ہے، یہ مجھے تحصیلدار سمجھتا ہے، میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں نے کیا ٹیکس معاف کرنے ہیں۔ لیکن جب اس کا اصرار بڑھا تو میں نے رکا لکھ کر دے دیا تھا، آج وہی رکا یہ میرے پاس لے کر آیا ہے۔ تو اس آدمی نے یہ پہچان لیا کہ حضرت عمر کے چہرے سے، قد کاٹ سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان، نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کے وقت میں یہ ہمارا علاقہ فتح ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے، جن کو چاہیں معاف کریں، جو چاہیں عطا کریں۔ تو پیشگی اس نے یہ انتظام کیا۔ قرآن مجید اسی کو تو کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا بھی تذکرہ اللہ نے پہلی آسمانی صحیفوں میں بھی کیا، قرآن مجید کے اندر بھی کیا۔ آپ لوگوں کے پاکستان میں آج سے 10-15 دن پہلے پاکستانی اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ باہر کی دنیا کا مزاج یہ ہے کہ وہ سروے کرتے رہتے ہیں پوری دنیا کے اندر کل کتنی آبادی ہے، مسلمان کتنے ہیں، کافر کتنے ہیں، ہندو کتنے ہیں، یہودی کتنے ہیں، ڈاکٹرز کتنے ہیں، انجینئرز کتنے ہیں، سائنسدان کتنے ہیں، حفاظ کتنے اور نابینے کتنے ہیں۔ وہ اعداد و شمار جمع کرتے گئے۔ اس دفعہ انہوں نے سروے کیا اس امر پہ کہ مشرق سے لے کر مغرب تک آج اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ نام کون سا ہے۔ تو جو کثرت کے ساتھ نام رکھا جاتا ہو، پوری دنیا کا سروے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دنیا میں نام محمد ایسا ہے جو سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے۔ اور شیعہ حضرات کے ہاں 4 کتابیں ایسی ہیں جنہیں وہ سیاہ اربع کہتے ہیں، اہل سنت کے ہاں 6 کتابیں ایسی ہیں جنہیں ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری سیاہ ستہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ معتبر جو کتاب ہے وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں۔ اور دنیا یہ بات جانتی بھی اور مانتی بھی ہے کہ بخاری کے جامع کا نام محمد تھا۔ آپ حضرات یہ بات مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ فقہ کے بہت سارے امام ہیں، لیکن ان میں 4 بہت زیادہ مشہور ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی۔ ان میں سب سے زیادہ جنہیں امام اعظم کا خطاب ملا ہے وہ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے، ان میں سے 2 شاگرد نامور ہیں، ایک کا نام امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ہے اور دوسرے کا نام امام محمد رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتا، ان کے نام کی بات کر رہا ہوں۔ میں حدیث کی خدمت کرنے والا دیکھوں تو اس میں بھی مجھے نام محمد نظر آتا ہے، میں فقہا میں نظر دوڑاؤں تو ممتاز نام مجھے محمد ہی نظر آتا ہے۔ اسی طرح شام کے اندر ایک قبرستان ہے، صدیوں پہلے بنا، اس وقت تک موجود ہے۔ اس قبرستان کو مقبرہ محمدیون کہتے ہیں۔ اس قبرستان کی خوبی یہ ہے کہ اس میں صرف محمد نام والے لوگ دفن ہوتے ہیں۔ ایسا آدمی جس کا نام محمد نہ ہو وہ اس قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا۔ ذرا اندازہ لگائیں، دنیا کے قبرستانوں کو بھی دیکھیں اور اس قبرستان کو بھی دیکھیں کہ محمد ہی محمد اٹھیں گے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مجاز سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے سمرقند اور بخارا۔ ان کے سفر نامے کے اندر یہ بات موجود ہے، واپس آئے تو فرمایا کہ وہاں پر ایک قبرستان دیکھا، 400 سے زیادہ اس کے اندر قبریں ہیں، ان قبور مبارکہ پر صرف وہ لوگ دفن ہیں جو اپنے زمانے کے محدث بھی تھے اور نام بھی محمد تھا۔
محدث بھی ہے اور نام محمد محدث ہے اور نام محمد نہیں تو دفن نہیں ہو سکتا، نام محمد ہے لیکن محدث نہیں تو دفن نہیں ہو سکتا۔ یہاں وہ دفن ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا بھی پاس رکھتا ہو اور نام کا بھی پاس رکھتا ہو۔ اسماء الرجال کا فن من وجہ یہ حدیث سے تعلق رکھتا ہے اور من وجہ یہ فن تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے اندر روات حدیث سے بحث ہوتی ہے، اس کے حالات لکھے جاتے ہیں، فلاں آدمی جس کا یہ نام تھا، فلاں کا بیٹا فلاں سن میں اس نے اسلام قبول کیا، فلاں سے اس نے یہ روایت بیان کی، اس میں بحث ہوتی ہے۔ اسماء الرجال کی کتابیں مرتب ہوتی ہیں، پہلے وہ نام رکھے جاتے ہیں جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ جن کا نام با سے، پھر وہ جن کا نام تا سے۔ الف کے نام پہ 40 صفحے کام آئے، با کے لیے 20 صفحے کام آئے، تا کے لیے 50 صفحے کام آئے، عین کے لیے 100 صفحے کام آئے، لیکن جب یہ چلتے چلتے لفظ محمد پر پہنچنے گئے، اسماء الرجال میں محمدیون کی پٹی پر 5 جلدیں تو میں نے صرف محمدیون پر دیکھی ہیں۔ تو اسی لیے اور دنیا کے اندر ایک عمل ایسا ہے جس کے متعلق میرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب بھی کوئی کائنات کے کسی حصے میں کوئی شخص کسی وقت جب بھی اس عمل کو کرے گا اس کو میں قبول کروں گا، اس کو کبھی رد نہیں کروں گا۔ وہ کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، اتنی مخلوق، اتنی خلق خدا، 70,000 فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کے لیے صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے۔ اتنی کثیر تعداد جو پہلی دفعہ آئی، پھر قیامت کی صبح تک وہ فرشتہ نہیں آئے گا۔ ایک جماعت اللہ نے فرشتوں کی پیدا کی جن کا کام ہی یہ ہے کہ ساری دنیا میں پھرتے رہو عاشقوں کی طرح، جہاں کوئی تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ درود پڑھنے والا ملے، وہ درود شریف لے جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو کہ بھائی محمد بلال کے بیٹے نے، خادم حسین کے بیٹے درود شریف پڑھنے کے لیے ارادہ ہے کہ ایک تسبیح پڑھوں گا۔ فرشتہ انتظار نہیں کرتا کہ یہ 100 دانے کرے تو میں پھر جاؤں، ادھر دانہ گرا ادھر فرشتہ چلا، لائن لگ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طیبہ تک۔ فرشتے جاتے جاتے اعلان کرتا ہے کہ محمد بلال جو بیٹا ہے خادم حسین کا، فلاں نے آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا ہے اور میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو اب یہ اندر اب تصور کرو کہ ایک دفعہ بھی آپ کا اور میرا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے آپ کا میرا نام سنیں، اس سے بڑھ کر میری اور آپ کی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی